اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ سب کچھ بھی سچ ہے۔ قرآن کریم پوری دنیا انسانیت کے لیے رہنمائی کا پیغام ہے، اور بالخصوص تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو مسلمانوں کو اتحاد کا سبق دے سکے اور مسلمانوں کو فرقہ واریت سے بچا سکے۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا جو فریضہ انجام دینے والی دنیا میں کتاب ہے وہ کتاب قرآن کریم ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کو قرآن پاک کی یہ آیت یاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہر بندہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کے لیے اس آیت کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو قرآن تو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے اور تم آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم نے اتحاد کا سبق دیا ہے اور فرقہ واریت سے روکا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت سے بچو، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن نے یہ بات کہی کس کو؟ فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، آپس میں فرقہ واریت کو ہوا نہ دو، یہ بات قرآن نے کس کو کہی؟ قرآن سے پوچھ لیجئے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ پھر کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، انہی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ یہ بات اللہ نے کس کو کہی ہے؟ مسلمانوں کو۔ کس کو کہی؟ یہ میرا نقطہ ہے جس پر مجھے بات کرنی ہے، توجہ سے بات سنیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا فرقہ واریت مت پھیلاؤ، اور کس کو کہا؟ ایمان والوں کو۔ کس کو کہا؟ سارے بولو۔ فاروقی صاحب یہی شکایت کر رہے تھے آپ سے کہ آپ بولنے میں کنجوس ہیں، تو یہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ زبان اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ سچی بات اس زبان سے نکالو، بے خوف اور نڈر ہو کر نکالو۔